اور ساتھ اس کا وجہ بھی بتایا کہ میں نے موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان دنیا میں آتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا تو آتے مرتے ہی نہیں یا آنا نہ ہوتا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد بتا دیا کہ انسان کی دنیا میں جو آئے ہے یہ ایسے فضول اور عبث نہیں ہے۔ افحسبتم انما ترجعون، تم نے میرے طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ انہیں اللہ میں سمجھا رہے دنیا کے اندر تم آئے اس دنیا کے لیے نہیں آئے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، ہماری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس دنیا کے لیے نہیں آئے۔ یہ تو ہمارے بھول ہے، ہمارے غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے، ایک غلط۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کریں، بیل آئیکن پر دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الموت کاس کل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلها۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ میرے محترم معززین سامعین حضرات، یہ محفل ایک مبارک محفل ہے جس کے ابتدا کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید سے ہوئی۔ آپ کے سامنے قاری حضراتوں نے تلاوت کی۔ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو وہ اللہ کو یہاں بہت پسند ہے۔ میں جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہی ہو وہ آسمان والوں ایسے چمک رہے وہ مقام جیسے زمین والوں کو یہ آسمان میں ستارے۔ مختصر سی بات کرنی ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہم جو یہاں پہ محفل کو سجایا مفتی صاحب نے، تو اس کے اندر مجھے بھی انہوں نے حکم دیا الامر فوق الادب، میں بھی کچھ بات کر لوں۔ ویسے تو مفتی صاحب نے بڑے احسن طریقے سے آپ کے سامنے بات کر لی، اور یہی وظائف ہے مسلمان کا ہتھیار جو ہے، مسلمان کا ہتھیار یہ ملک، مال اور چیزیں یہ نہیں ہے بلکہ اعمال ہے۔ کافر ہے تو تلوار پہ کرتے ہے بروسا، مومن ہے تو لڑتے ہے بلا تیغ صفائی۔ کافر اپنی چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، مسلمان اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی، سورہ ملک کی، تبارک الذی کی، مختصر اس کے جو اس کا ترجمہ ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں بتا دیا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کرایا، تبارک الذی، بابرکت والی ذات ہے وہ ذات، بابرکت والا ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے قبضہ میں یہ سارے کائنات ہیں۔ یعنی سب سے پہلے
یہ بات ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت یہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں ہو تو ہم اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ آج اللہ کے احکامات کے اندر ہم سے سستی کیوں ہے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کما حق ہو جیسے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تم نے میرے قدر کو جانے نہیں، پہچانے نہیں۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ جس کے قبضہ میں تمام کائنات۔ الذی، دوسری صفات الذی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پہ، جو سارے کائنات پر جس پہ قبضہ قدرت ہے۔ الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا اور ساتھ اس کا وجہ بھی بتایا کہ میں نے موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا۔ یعنی انسان دنیا میں آتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے، یا تو آتے مرتے ہی نہیں یا آنا نہ ہوتا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد بتا دیا کہ انسان کی دنیا میں جو آئے ہے یہ ایسے فضول اور عبث نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے میرے طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ انہیں اللہ میں سمجھا رہے دنیا کے اندر تم آئے اس دنیا کے لیے نہیں آئے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، فرمایا دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس دنیا کے لیے نہیں آئے۔ یہ تو ہمارے بھول ہے، ہمارے غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے، ایک راستے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ ہمارے نہیں۔ خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے ذکر کر دیا قرآن کے اندر، یعنی حالانکہ حیات پہلے ہے موت بعد میں ہے، پہلے آدمی زندہ ہوتے پھر مرتا ہے، لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلق الموت کہ میں نے موت کو پیدا کیا ہے، یہ اس لیے والحیات، حیات کو، زندگی کو بعد میں ذکر کر دیا کہ انسان اس دنیا کے اندر آ کر اس دنیا کی سرسبزی اور دنیا کی رنگینی، دنیا کی دمک چمک کو دیکھ کر اس کو اصل نہ سمجھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا موت کا، میں نے موت کو، خلق الموت، میں نے موت کو پیدا کیا، اور حیات کو بعد میں ذکر کر دیا، اور موت اور حیات کا وجہ بھی بیان کر دیا۔ لیبلوکم، یہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موت حیات اس لیے پیدا کیا کہ اس میں ہمارے امتحان ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یہ بتا دیا کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، یہ عارضی ہے، اس دنیا کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے امر سے سب کچھ چلتے، تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، پھر بتا دیا موت سے پہلے جو ہے تیاری کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار، دانا، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے، اور نادان بے وقوف وہ ہے جو زندگی اپنے خواہش کے مطابق گزارے اور وہ کہیں کہ اللہ غفور رحیم، دنیا کے اندر غلط کام کرے اور وہ پھر کہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نادان ہے، بے وقوف ہے، ناسمجھ۔ مسافر یعنی مسافر نہیں بلکہ راہ گزر ہو، دنیا میں ایسی زندگی گزارو
جیسے ایک راہگزر ہو، راستے میں جا رہے، کہیں درخت کے سائے، کوئی پانی کی جگہ کوئی مل گیا، آرام کر لیا، کھایا پیا، آرام کیا اور اپنے آگے سفر پہ چلے گئے۔ تو فرمائے کہ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے کہ بس آرام کر لیا، راستے میں جا رہے، چلتے چلتے آرام کر کے اپنے منزل پہ جانے کے لیے اس کو یہ شور ہے، لیکن سوچ رہے کہ میں نے منزل پہ جانا ہے۔ تو یہ ہمارا منزل نہیں ہے، یہ تو قیام ہے، تھوڑے دیر کے لیے قیام ہے۔ فرمایا ہر آدمی اپنے گھر کے اندر مہمان ہے۔ یہ دنیا کا قیام بہت مختصر ہے، ہر آدمی اپنے گھر کے اندر مہمان ہے، تھوڑے دیر کے لیے آیا ہے۔ اصل آخرت ہے یہ دنیا کی زندگی، یہ معمولی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی۔ جب اس میں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، جو ناکام ہو گیا ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں بتایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ تمہارا آزمائش ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتے، احسن عمل کرتے۔ ہمیں دنیا میں کس لیے پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ کون اچھا عمل کرتے، احسن عمل۔ اب احسن عمل کیا ہے؟ انہیں اللہ نے تو بتا دیا، فرمایا کہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ تم میں احسن عمل، احسن عمل مفتی صاحب یہ جانتے ہیں، پڑھاتے بھی سمجھاتے کہ احسن اس میں تفضیل ہے کہ سب سے بڑا اچھا عمل۔ تو احسن عمل کے لیے اللہ نے، اور احسن عمل ہے کیا؟ انہیں ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے عمل کریں، اور اچھا عمل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے احسن عمل کس کے ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ عام مسلمان میں سے میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ یعنی ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم احسن عمل کریں، اچھا عمل کریں۔ اچھا عمل جو ہے دعوت اللہ ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو اچائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ کے ذات پر ایمان۔ ہم تھوڑے سے یہ جو ہم کٹے ہو گئے، تو ہمارے جو مرحومہ والدہ مفتی صاحب کی، ہمارے بھائی گلماوش صاحب، بھائی گلزرین صاحب، ہمارے سب کی والدہ محترمہ، جو سارے دنیا جانتی ہے کہ اتنے نیک خاتون کہ وہ ہر بندے جو ہے اس سے راضی تھے، رشتہ دار میں کسی کو ناراض نہیں کرتی تھی۔ ہمارا مقصد یہ برسی تو نہیں ہے، برسی تو ہمارا اسلام میں کوئی نہیں ہے، برتھ ڈے برسی، یہ تو ایسے بس ہم نے کہا چھٹی کا دن سارے اکٹھے ہو گئے تو ہم مل کی تلاوت کر لیں گے، بس اپنے مرحومہ کے لیے دعا کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم بھی اپنے تیاری سفر جاری رکھیں۔ کل ہمارے ایک ٹیکسلے میں ایک مولوی صاحب حکیم صاحب، ان کا بیٹا 10 سال کا نوجوان، والدہ نے کہا جاؤ مسجد، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ چلتے چلتے بس اس کو کہیں الٹیاں لگی اور وہ بیچارے اللہ کو چلے۔ اس دنیا میں ہم مختصر سے وقت کے لیے آئے ہیں، اصل ہمارے آخرت ہے۔ ہم اپنے ساتھ ظلم نہ کرے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، کسی کو دھوکہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتے تو کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ وہ تو اپنا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آئے، تم جہنم میں کیوں آئے؟ وہ کہیں گے لم نکن من المسلمین مسلم، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جہنم میں کیوں آئے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ اعمال ہے، اصل یہ ہے، وہاں پہ رول کوئی سکہ نہیں چلے گا، اعمال کا سکہ چلے گا۔ تو ہمارے جتنی بھی اقارب دنیا گئے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، تمام مومنات مومنات کی بخشش فرمائے۔ جو حالات مفتی صاحب نے اس کا تبصرہ کر دیا، ہمارے اعمال کی وجہ، یعنی جو چیز تم کرتے تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا عذاب دیتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ انسان لوٹ آئے۔
وقت جو ہے مختصر ہے، اور جو باتیں کی ہے اس کے اندر کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، صحیح کہے گئے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ خیرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کریں، بیل آئیکن پر دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی